جی میں ڈیوڈ صالح پلیز ٹی وی کے ساتھ، اور اس وقت واقعات پہ واقعات، روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیں پاکستان سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور انتہائی افسوسناک واقعات۔ ابھی ایک واقعہ پشاور کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا دن ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو پشاور میں پیش آیا۔ ہمارے پیارے بھائی ندیم جوزف صاحب، انہوں نے ٹی وی کالونی میں ایک مکان خریدا۔ اس مکان کے بالکل سامنے سلمان خان نام کی جو فیملی تھی وہ رہتی تھی۔ جب انہوں نے بھائی ندیم جوزف کو دیکھا کہ یہ کوئی مکان میں نئے آئے ہیں، تو انہوں نے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو بھائی ندیم جوزف نے کہا کہ ہم مسیح فیملی سے ہمارا تعلق ہے، جس پر وہ سلمان خان وغیرہ طیش میں آ گئے۔ انہیں غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ فوراً اس کالونی کو چھوڑو، اس مکان کو بیچ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور مسلسل ایسے ہی 2-4-5 دن سے وہ تنگ کر رہے تھے۔ تو بھائی ندیم جوزف اس بات سے پریشان تو تھے، انہوں نے بہت احباب کو اس بات پر بتایا بھی، تو انہوں نے سب دوستوں نے بھی ان کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن سلمان خان وغیرہ کے جو تھے ان کا غصہ بڑھتا گیا، اور بالآخر انہوں نے بھائی ندیم جوزف کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ ان کو فائر بھی مار دیا، ان کی جان تک لینی چاہیے۔ ندیم جوزف میں ٹی وی کالونی سے تھوڑی عرصے پہلے ایک گھر لیتا سی، ٹھیک ہے، وہ پیمنٹ اجے فل نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، وہ لیکن قبضہ آسانی لے لیتا ہے سی، قبضہ لے کے تو اسی شفٹ ہو چکے ہوئے سا ساڑھے نیبرز بالکل اپوزٹ گھر والے سے لوچر سپورٹر کا کاروبار کرتے سن، ٹھیک ہے، وہ سارے 24 گھنٹے بٹھا کے رکھا ہوں سی، جدو کوئی بھی سامنے آوے نا وہ انہوں ماردا ہوں سی۔ سب کچھ پولیس تھانے والے بھی پتہ سی، لیکن وہ پیچھے کام نہیں کر رہے۔ میں نے بھی جدو انہوں نے کلیشن پوفا کھڑیا تو میں نے ادو 15 تے فون کیتا، 15 تے فون کیتا تے پھر میں انہوں دی ویڈیو بنانے لگا۔ ویڈیو بناتے انہوں نے انہوں بھی ویکھ لیتا ہے، تو وہ بعد انہوں نے مجھے کلیشن پوفا دینا مارنے شروع ہو گیا۔ اچھا ہوں ندیم، تیری ڈیمانڈ کی ہے؟ تینوں خوف کٹ ہے؟ مینوں جان دا بس خطرہ ہے سی۔ ہاسپٹل چ بھی؟ ہاں ہاسپٹل دے بھی، ہاں میری فیملی نو ہی۔ جی آپ بتائیں، آپ کو کس سے خوف ہے؟ بس ہمیں یہی خوف ہے نا کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو نہ نقصان پہنچے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ان کا سنا ہے ہم نے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے پہلے بھی، وہ خود اس کے لفظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم نے قتل کیے ہوئے ہیں۔ جی تو اب دوسرا گورنر ہاؤس بات کرتے ہیں ہم لاہور کی، پنجاب کے گورنر ہاؤس۔ یہ دونوں باتوں میں ہم صالح صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کو جتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کے رویوں کو جانتے ہیں۔ تو صالح صاحب، یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلے بھی ہوتے تھے یا اب زیادہ ہو گئے؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ شروع کرتا ہوں خداوند کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ یہ نہایت افسوس کا واقعہ ہے کہ ایک آبادی میں، ایک محلے میں، ایک شہر میں، اور وہ بھی پاکستان کا امپورٹنٹ شہر پشاور۔ اب پشاور ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر ملٹی نیشنل یعنی لوگ آلریڈی رہ رہے ہیں، یعنی گاؤں نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چھوٹی یعنی بستی نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی اپنا پشاور شہر ہے۔ اور وہاں پر اس قسم کا واقعہ یہ باعث افسوس اس لیے بھی ہے کہ لیکن اس میں بدنصیبی یہ ہے کہ جو اوپر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، ہیڈ آف دی یعنی وہاں پر خاص طور پر یعنی جو مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر، لیکن گورنر کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وفاق کے نمائندے کی طرف سے پریس کانفرنس نہیں، کوئی مطلب نوٹس نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو خود گورنر ہے یعنی وہ مطلب ہے کہ پارٹی بن گیا ہوا ہے ہمارے مسیحوں کے ساتھ۔ یعنی جو اس وقت ایڈون کالج ہے،
یعنی اس میں وہ خود پارٹی بن چکا ہے، جبکہ ہمارے بشپ صاحبان، ہمارے یعنی تمام بشپ صاحبان، یعنی ہمارے ماڈریٹر بشپ، کیتھولک بشپ، پروٹیسٹنٹ بشپ، آل بشپ، آل یعنی کمیونٹی سب جو ہے وہ مطلب کہ وہ اس کالج کو یعنی اپنا ایڈورڈ کالج کو، جو کہ یعنی بھٹو صاحب کے دور میں جب ادارے نیشنل ہوئے تھے تو وہ ادارہ اس لیے نیشنلائز نہیں ہوتا کہ وہاں پر یعنی مولانا مفتی محمود صاحب کے یعنی والد صاحب کی حکومت تھی، اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ مسیحوں کی یعنی جائیداد کو بغیر معاوضے کے غاصبانہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے، اتنی یعنی بدترین خبر ہے کہ یعنی ہمارے یعنی مطلب ہمارے بشپ صاحبان کو یعنی سپریم کورٹ میں جانا پڑا۔ سپریم کورٹ میں یعنی اس کی تاریخ کا انتظار ہے، پہلے ہائی کورٹ سے یعنی بالکل فیصلے جو کروائے گئے وہ یعنی کسی بھی انداز سے ہوئے، لیکن یہ فیصلے جو ہیں یہ تاریخیں بدل دیتے ہیں، ہسٹریاں بدل دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی ایڈون کالج سے یعنی اپنا یعنی مطلب انتظامیہ گورنر بیچ میں مداخلت کر رہے ہیں، لیکن اس میں یعنی عمران خان کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد یعنی یہ ندیم مسیح کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو بڑے یعنی وہ مائنڈ سیٹ ایسے بن رہے ہیں، نیشنلزم پروموٹ نہیں کیا جا رہا، کوئی سرمن نہیں دیا جا رہا، یعنی محبتیں بڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی فارمولہ نہیں بنا ہے، یعنی آپس میں قوموں کو یعنی اپنا یعنی ذاتوں کو پروموٹ کیا گیا، صوبوں کو پروموٹ کیا گیا، زبانوں کو پروموٹ کیا، یعنی محبت کا پیغام نہیں پروموٹ وہی اس لیے صادق صاحب یہ میں جب سے سنتا آ رہا ہوں یہ پاکستان بنا ہے صرف ایک قوم کے لیے بنا ہے، ایک قوم کے لیے بنا ہے، تو اس کی وجہ سے نفرتیں بڑھیں گی، نفرتیں بڑھیں گی، لیکن نہیں یہ جب تک آپ نیشنلزم پروموٹ نہیں کریں گے۔ پاکستان ایک واحد کنٹری ہے دنیا کی جو یعنی 7 عجوبوں میں یہ 8واں عجوبہ ہے، یہ 8واں عجوبہ ہے، یہ خدا داد ہمیں ایک ایسا عجوبہ ملا ہے کہ جس میں تمام یعنی ذاتوں نے یعنی مذہبوں نے مل کے یہ پاکستان بنایا ہے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن وہاں پہ ہے، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں یہ کہ یعنی وہ واقعہ یعنی ایک طرف گورنر جو ہے وہ یعنی ہمارے یعنی ایڈون کالج پر نظر لگائے بیٹھا ہے، اس میں مختلف سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف، اور دوسری طرف دیکھیں پنجاب کا گورنر کے یعنی آج میں نے خبر سنی کہ وہاں پر اتنا یعنی وہاں پر ایک یعنی خاتون سے ڈاکٹر گورنر ہاؤس میں زیادتی کر دی، اور گورنر ہاؤس میں پولیس بلائی اور گئی، پولیس گورنر ہاؤس میں بلائی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ گرفتار گورنر کو گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ جس دور میں رک جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے بھول ہوئی ہے، یہ گورنر کے پاس یعنی بات نصیبی یہ کہ گورنر نے یعنی وہ اس کو یعنی اپنا ڈاکٹر کو جانے دیا،